آپ جو کام کر رہے ہیں نا وہ ریفرنس بن جائے گا خاندان میں، آپ کے آفس میں، آپ کے محلے میں۔ ایسا نہ ہو کہ جو بندہ غلط کام کرنے لگے تو آپ کی مثال دے، اس نے بھی تو کیا تھا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ پوری نسل کو تباہ کرنا ہو نا تو ان کی زندگی سے اللہ اور ان کے ماں باپ نکال دو۔ 10 منٹ کا سجدہ اور 1 گھنٹے کا یوگا برابر ہے۔ اور یہ وہ سجدہ میں کہہ رہا ہوں جس کے اندر عبادت کی نیت سے نہیں وہ کر رہا، ویسے ہی سجدے کے پوسچر میں جا رہا ہے کہ اس کا سر زمین پر ہے، ہاتھ اس سے رکھے ہوئے ہیں، اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ جس پوزیشن میں سجدہ ہوتا ہے۔ آپ جس بھی انداز میں چلے جائیں آپ کا دل نیچے اور دماغ اوپر ہوتا ہے، تو دل نے جب خون پمپ کرنا ہے دماغ کی طرف تو پریشر کی وجہ سے وہ پمپ ذرا مشکل سے ہوگا، اوپر چڑھانا نا خون۔ لیکن سجدہ وہ واحد پوسچر ہے، وہ واحد انداز ہے جس میں آپ کا دل اوپر اور دماغ نیچے ہوتا ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی، نارسسزم، ایموشنل مینیپولیشن، اس کی بات قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کی۔ نارسسزم کا مطلب ہوتا ہے اکڑ، مغرور، اپنی ذات میں رہنے والا بندہ جو کہ اپنے ہی اندر رہتا ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ نارسسزم کے بارے میں تو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایٹم ویٹ آف ایروگینس۔ برے کام کے لیے جب کوئی جتھا بنتا ہے، کوئی گروہ بنتا ہے، وہ واقعی ٹیم نہیں ہوتی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے، اپنی پڑی ہوتی ہے نا کہ میرا فائدہ نکلا ہے۔ حتیٰ کہ وہ ٹیم کر کے ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں، ڈاکے کے بعد جو مال آتا ہے ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے میں لے لوں، یہ مر جائے، اس کو میں خود مار دوں۔ سنا نہیں آپ نے کئی دفعہ کہ آپس کی اپنے ہی ساتھی کے گولی چلنے سے مارے گئے۔ ٹیم وہ ہے جو اچھے کام کے لیے بنتی ہے، وہ چیز وہیں رہے جو ہونی ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں ایموشنل پاز، کہ ایک بہت بڑا دکھ اور غم آئے نا، غصہ ایک دم سے آ جائے، کوئی چیز دیکھ کے آپ ایک دم بپھر جائیں، نہ جواب دیں، رک جائیں، اس کو اپنے کمرے میں رکھ دیں، اور جو کرنے والا کام ہے وہ پہلے کریں۔ جو یہ کام کر لے گا نا زندگی میں ماسٹر وہ بن جائے گا۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ پوری نسل کو تباہ کرنا ہو نا تو ان کی زندگی سے اللہ اور ان کے ماں باپ نکال دو، اللہ سے تعلق توڑ دو، اور ماں باپ کے بارے میں ایسی باتیں کرو کہ وہ ماں باپ سے باغی ہو جائے۔ اب وہ نوجوان کے پاس رہ کیا جائے گا؟ اس کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط نہیں ہے، اس کا تعلق ماں باپ سے بھی مضبوط نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، گناہ کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ماں باپ کا بھی بڑا پریشر ہوتا ہے کہ ماں باپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ماں باپ کو بھی دکھانا ہے۔ تو سوشل میڈیا آج ان دونوں چیزوں سے ہمیں دور لے کے جا رہا ہے۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے ڈپریشن کا، انگزائٹی کا، ٹینشن کا، نارسسزم کا اور ایموشنل مینیپولیشن کا خاص طور پہ جو مسوجنی ہوتی ہے یعنی فیمیل ڈسکریمنیشن کا، نہ صرف 1400 سال پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا بلکہ گائیڈ بھی کیا۔ دس از دا بگیسٹ میڈیکل problem which we are facing in 2026. In every home we have patients with mental disorder. ہر گھر میں آج نفسیاتی امراض میں مبتلا افراد ملتے ہیں، بیمار ہو گئے پریشر لے لے کے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، اور اس کی ادویات لیتے ہیں، وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے تھیراپیز کرواتے ہیں، سیشنز لیتے ہیں، اور پھر بھی پریشان رہتے ہیں۔ پھر اچانک اخبار میں خبر آ جاتی ہے کہ جی فلاں جگہ پہ کسی نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ ایک خودکشی 20 اور خودکشیاں کرواتی ہے، کیونکہ اس کو سوچ آتی ہے کہ جب یہ کام کر سکتا تو میں کیوں نہ کروں، وہ بھی اس طرف چل پڑتا ہے، اور معاشرہ پریشر نہیں بلکہ پریشر کوکر بن گیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب ایسی حالت میں انسان گرفتار ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ مشکل بہت ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کسی گھر میں، آپ کے گھر میں کوئی نفسیاتی مریض اگر ہے، آپ اس کو بھی کہیں گے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، وہ نہیں آئے گا، چڑھ جائے گا، بلکہ خدا نخواستہ وہ کوئی بہت غلط جملہ بھی کہہ سکتا ہے۔
تو یہ قاتل بنتا ہے. پھر ڈاکٹر ہوتا ہے, دوست ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, مل کے پھر اس کو سمجھاتے ہیں, آہستہ آہستہ کر کے لے کر آتے ہیں. کنفرم ہے یہ بات, ریممبر دس فیکٹ دیٹ ایسا بندہ جو کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے وقت پہ, وہ بچ جاتا ہے. تو قرآن, حدیث, اسلام وہ خودکشی کو حرام کہتے ہیں, بلکہ ہر وہ رستہ جو خودکشی کی طرف جاتا ہے وہ اس کو بھی حرام کہتے ہیں. تو سٹارٹ میں بند باندھ دیا جائے تو سیلاب آئے گا نہیں. ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے, روز جاتا ہے, عبادت کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, اس کو کتنی کلیئرٹی آتی ہے. ہارورڈ کی ایک ریسرچ کے مطابق the biggest and the most nicest posture of a human is when he bows. ایک سجدہ انسان کے پورے جسم کو کس طرح ٹیوننگ کر دیتا ہے. 10 منٹ کا سجدہ اور 1 گھنٹے کا یوگا برابر ہے. اور یہ وہ سجدہ میں کہہ رہا ہوں جس کے اندر عبادت کی نیت سے نہیں وہ کر رہا, ویسے سجدے کے پوسچر میں جا رہا ہے کہ اس کا سر زمین پر ہے, ہاتھ اس نے رکھے ہوئے ہیں, اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ جس پوزیشن میں سجدہ ہوتا ہے. 10 منٹ کا سجدہ اور 1 گھنٹے کا یوگا, جو کتنی بڑی ایکسرسائز ہے, ایک برابر ہے. اور فزیو تھراپسٹ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو سجدے کا پوسچر ہے پورا, وہ کھڑا ہوتا ہے قیام میں, پھر رکوع میں, پھر سجدے میں جاتا ہے, اور پورا جو ایک ہے نماز کا پوسچر, یہ بہترین ایکسرسائز کا طریقہ ہے. دیکھیں نا, آپ کوئی بھی پوسچر لے لیں, انسان کس طرح کھڑا ہوتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے. اب میں بیٹھا ہوں, میرا دل نیچے ہے, دماغ اوپر ہے. کھڑا ہوں گا, میرا دل نیچے ہے, دماغ اوپر ہے. آپ جس بھی انداز میں چلے جائیں, آپ کا دل نیچے اور دماغ اوپر ہوتا ہے. تو دل نے جب خون پمپ کرنا ہے دماغ کی طرف, تو پریشر کی وجہ سے وہ پمپ ذرا مشکل سے ہوگا, اوپر چڑھانا نا خون. لیکن سجدہ وہ واحد پوسچر ہے, وہ واحد انداز ہے جس میں آپ کا دل اوپر اور دماغ نیچے ہوتا ہے. تو صاف خون, آکسیجنیٹڈ خون, اس کی سپلائی ایک دم دماغ کی طرف ہوتی ہے, اور یہ صاف خون جب دماغ کی طرف جاتا ہے, اتنی تیزی سے رش کرتا ہے, تو کلیئرٹی آتی ہے. اس بات کے ثبوت پہ آپ ہارورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں, جس کے اوپر ابھی کہا جا رہا ہے کہ وی آر ڈسکسنگ دس ان مچ ڈیٹیل, کہ اس میں مزید گفتگو کر رہے ہیں ابھی, لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ سجدہ از دا بیسٹ پوسچر. تو ڈپریشن, انگزائٹی, نارسسزم, ایموشنل مینیپولیشن, اس کی بات قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کی. نارسسزم کا مطلب ہوتا ہے اکڑ, مغرور, اپنی ذات میں رہنے والا بندہ جو کہ اپنے ہی اندر رہتا ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. ان کی وجوہات بھی بتائیں اور اس کے حل بھی بتائیں. نارسسزم کے بارے میں تو واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایٹم ویٹ آف ایروگنس, ایٹم ویٹ آف ایروگنس, کسی کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ یہ تکبر ہو سکتا ہے. آپ نیا علم نہیں سیکھ رہے اس لیے کہ مجھے تو آتا ہے. سب سے پہلے یہ اقرار کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ مجھے نہیں آتا. اور جو اگنورنس ہوتی ہے نا, مطلب مجھے نہیں پتا, یہ انسان کو کچھ سیکھنے بھی نہیں دیتی, اور یہ بڑا مشکل چیپٹر ہے. بزرگ بڑی بڑی مثالیں دیتے ہیں. سرو کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا کتنا آکڑ کے کھڑا ہوتا ہے, کوئی پھل نہیں لگتا. لیکن تربوز کی بیل پتلی سی ہوتی ہے اور زمین سے چمٹی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے پھل لگاتا ہے اس کو. اور ایک بزرگ تو کہتے ہیں حکے کو کبھی دیکھا ہے؟ اب تو نوجوان نسل کو حکے کا پتہ ہی نہیں ہوگا. حکا جو ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے جو سیدھا اکڑا کھڑا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو جھکی ہوئی پائپ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ جو اکڑا ہوا ہوتا ہے نا, اس کے اوپر آگ رکھ دی جاتی ہے, اور جو جھکی ہوتی ہے اس کو منہ لگا لگا کے چوما جاتا ہے. مثال دی ہے کہ جو عاجزی کرتا ہے اس کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ بات مانے کہ مجھے نہیں آتا, اور تکبر کے اس خول سے باہر آئیں. تکبر کیسے جھلکتا ہے؟ آپ کی چال سے. تکبر کیسے جھلکتا ہے؟ آپ کے الفاظ سے. تکبر کیسے جھلکتا ہے؟ آپ کے ایکشن سے.
جب بھی پتہ چلا نا کہ اس جگہ سے اس بندے سے علم حاصل ہوگا، بالکل زیرو ہو کے اس کے پاس جائے، بالکل زیرو ہو کے۔ ایک بندہ تھا، پتہ نہیں 1995 میں 1997 میں، اس نے پلان بنایا کہ آج میں نا بینک کو لوٹوں گا۔ پلان بڑا سمپل سے تھا کہ جائے گا بینک کو لوٹ لے گا اور آ جائے گا۔ صبح صبح اٹھا اور بڑے آرام سے گیا، آرام سے جا کے بینک کے کاؤنٹر پہ گیا، ایک بینک کو لوٹا، دوسرے بینک کو لوٹا، تو بڑے آرام سے سی سی ٹی وی کیمرے پہ اس کی تصویر آ گئی اور شام تک پکڑا گیا۔ وہ بڑا حیران تھا، میں پکڑا کیسے گیا؟ میں نے تو لیمن واٹر لگایا ہوا تھا، میں نے تو جو نیمبو کا عرق ہوتا ہے وہ چہرے پہ لگایا، میں پکڑا کیسے گیا؟ بڑا حیران تھا، واقعی حیران تھا کہ میں پکڑا کیسے گیا، میں تو لیمو کا وہ پانی لگایا ہوا تھا۔ اور اس کو کیا ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہے، کیا بات کر رہا ہے یہ؟ تو اس نے کہا دیکھو میں نے تو لیمو لگایا ہوا تھا چہرے پہ، میں تمہیں نظر کیسے آ گیا سی سی ٹی وی کیمرے میں؟ کہتے کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ کہتا ہاں، اصل میں جو نیمبو کا پانی ہوتا ہے نا، اس سے جب آپ لکھتے ہیں نا تو نظر نہیں آتا، میں لکھوں نا نیمبو کے ادھر سے تو نظر نہیں آئے گا، لیکن جب اس کو ہلکی سی آگ کی آنچ پہ رکھوں گا نا وہ نظر آ جائے گا۔ اس نے کہیں یہ پڑھا کہ نیمبو کے پانی سے نا انسان غائب ہو جاتا ہے، یہ انویزیبل ہو جاتا ہے۔ اس نے اس کا تجربہ بھی کیا، اس نے نیمبو لگایا منہ پہ اور تصویر کھینچی، تصویر آئی نہیں، وہ پکا ہو گیا۔ تصویر کیوں نہیں اس نے دیکھی؟ اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے اندر نیمبو چلا گیا، تو اس کو نظر ہی نہیں آیا تھا، اور وہ بالکل کانفیڈنٹ ہو گیا کہ میں نظر نہیں آ رہا دنیا کو، میں بالکل اوجھل ہو چکا ہوں، مجھے کیسے پکڑیں گے یہ؟ وہ جیل میں تو چلا گیا، لیکن سائیکالوجسٹ ہے، یہ سچا واقعہ ہے، سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ تحقیق کی اس کے اوپر، ایک لا بنا سائیکالوجی کا، گارنر ویلڈر کے نام سے لا بنا، دو سائیکالوجسٹ آئے اور انہوں نے آ کے جب اس سے تفتیش کی، پوچھا کہ تمہارا کیا دماغ خراب ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے نہیں مجھے یقین تھا کہ میں نظر نہیں آؤں گا اور میں جا کے ڈاکہ ڈال لوں گا۔ انہوں نے پھر یہ لا بنایا کہ پتہ نہ ہونا یہ سب سے بڑی لا علمی، اگنورنس، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے تو میں سیکھوں گا کیسے؟ تو یہ بات اکنالج کرے کہ مجھے نہیں پتا اور میں سیکھ سکتا ہوں۔ تو کبھی کبھار آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، سن ہو گئے ہیں، ہرٹ ہوئے ہیں، تو قرآن نے ان لوگوں کی بات بتائی جو تنہائی میں روئے، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی تضحیک کی گئی، اور قرآن نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ تو اب دیکھ لیں کچھ لوگ جنگ کے علاقوں میں رہ رہے ہیں، وہاں جنگیں ہو رہی ہیں، اور وہ جب بھی کوئی ہوائی جہاز کی آواز سنتے ہوں گے تو ان کو ہو جاتا ہوگا کہ شاید آج کسی اور پیارے کی لاش ہم اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں گے، آج جنگ کی وجہ سے جتنا بھی پیسہ میرے پاس ہے لیکن مہنگائی ہو جائے گی، مجھے اشیاء خرد و نوش نہیں ملیں گی۔ کچھ لوگوں کے بچے چلڈرن ہاسپٹل پڑے ہوئے ہیں، کسی کا عزیز رشتہ دار جنرل ہاسپٹل میں ایکسیڈنٹ کے بعد پڑا ہوا ہے، آپ میں سے کئی کتنی پریشانیوں سے گزر رہے ہوں گے۔ تو فرمایا ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ سو نو ہیومن از وداؤٹ فزیکل اینڈ مینٹل ہارڈشپ۔ اور قرآن نے اس کو کس طرح سے دکھایا کہ انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھو، تم دیکھو گے کہ انہیں ہر طرح کی آزمائشیں آئیں، کسی کو گھر کے اندر سے آزمائش آئی، کسی کو قبیلے سے آزمائش آئی، کسی کو اپنی برادری سے آزمائش آئی، اتنے قریب کے لوگوں سے آزمائش آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سکے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، بعد میں وہ ایمان لے آئے، اور ان کے بھائیوں کو برا نہیں کہنا، آج یہ رکشوں کے پیچھے، ویگنوں اور بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے، یہ شعر ٹھیک نہیں ہے، لیکن آغاز میں ان کے بھائیوں کی طرف سے آزمائش آئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سکے چچا کس انداز سے آزمائش آئی، اور قبیلے نے کس طرح سے ٹھکرایا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، حضرت ایوب علیہ السلام پر کتنا عرصہ آزمائش رہی، بچے، ڈھور ڈنگر، پھر جسم پہ بیماری آ گئی۔ تو آپ دیکھ لیں whenever you face hardship take this reference، یہ دو باتیں یاد رکھیے گا، آپ جو کام کر رہے ہیں نا وہ ریفرنس بن جائے گا خاندان میں، آپ کے آفس میں، آپ کے محلے میں۔ ایسا نہ ہو کہ جو بندہ غلط کام کرنے لگے تو آپ کی مثال دے، اس نے بھی تو کیا تھا۔ ایسا ہوتا ہے، ایک بندہ نا کوئی عجیب سا کام کر جاتا ہے
اور جب بھی ہم زندگی میں اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں نا، اوپر اوپر سے برا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ذہن پکڑا ہوتا ہے کہ یار اس نے بھی تو کیا تھا، اسے بھی تو کچھ نہیں ہوا، وہ بھی تو کر رہا ہے. یہ نہ ریفرنس بن جائے. اور یہ ریفرنس بڑا خطرناک ہوتا ہے. کسی گھر میں کوئی عورت ایسا کام کر جاتی ہے کہ اس کے بعد آنے والی بہنیں، بیٹیاں پھر وہ پرابلم میں آ جاتی ہیں، یار اس کے گھر تو یہ کام ہوا تھا. ہوتا نا ایسے. تو آپ جو کوئی بھی ایکٹ کر رہے ہیں وہ ریفرنس بن جائے گا، اور وہ ریفرنس آگے چلے گا. آپ کے بچے اس کو بیئر کریں گے، آپ کی فیملی بیئر کرے گی، آپ کے ہمسائے اس کو بیئر کریں گے. تو جو کام آپ کریں، چاہے آپ اتنے مشہور نہیں ہیں، آپ سوشل میڈیا پر نہیں ہیں، آپ کا اتنا نام نہیں ہے، 10 بندے آپ کو جانتے نہیں ہیں، ایون دین دا ایکٹ یو ول پرفارم ول بیکم اے ریفرنس فار دا اپ کمنگ جنریشن، اسپیشلی یور چلڈرن، یور نیبرہڈ. یونیورسٹی لاہور میں خودکشی ہوئی، اس سے پہلے خودکشی کوئی رپورٹڈ نہیں تھی، بڑے عرصے سے کوئی رپورٹ نہیں ہوئی، ایک ہوئی، اس نے چھلانگ لگائی. اب اخبار میں نہیں آ رہا، لیکن چونکہ میں نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے ایسے معاملات میں، 50 سے اوپر تعلیمی اداروں میں خودکشیاں ہو چکی ہیں. اور اب حیران ہوں گے، جو کر رہا ہے وہ یہ مثال دے رہا ہے کہ جی وہ بھی تو ہوا نا، وہ بھی تنگ آ گیا ہوگا، میں بھی اسی سٹیج پر کھڑا ہوں، یہی علاج ہے، گر جاؤ. ریفرنس نہ بنے، غلطی کا ریفرنس نہ بنے. ٹیم ہوتی ہے نا، ٹیم، آپ میں سے کئی لوگ آفس سے آتے ہیں، یو میک اے ٹیم. ٹیم ہوتا ہے، یہ ٹیم لیڈ ہے، یہ لیڈ کر رہا ہے، اس کے نیچے فائنانس والا ہے، یہ سی ایس والا ہے، یہ ساری ٹیم بنی ہوئی ہے. قرآن ٹیمنگ کو ڈیفائن کرتا ہے. واٹ از ٹیم ورک، واٹ از ایکچوئل ٹیم. قرآن کہتا ہے کہ ٹیم وہی ہوتی ہے، وہی ٹیم ہوتی ہے جو اچھے کام کے لیے بنتی ہے. برے کام والی ٹیم کو قرآن ٹیم کہہ ہی نہیں رہا. اور اب نوٹ کریں، برے کام کے لیے جب کوئی جتھا بنتا ہے، کوئی گروہ بنتا ہے، وہ واقعی ٹیم نہیں ہوتی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوتی ہے، اپنی پڑی ہوتی ہے نا، کہ میرا فائدہ نکلا ہے. حتیٰ کہ وہ ٹیم کر کے ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں، ڈاکے کے بعد جو مال آتا ہے ہر بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے میں لے لوں، یہ مر جائے، اس کو میں خود مار دوں. سنا نہیں آپ نے کئی دفعہ کہ آپس کی اپنے ہی ساتھی کے گولی چلنے سے مارے گئے. ٹیم وہ ہے جو اچھے کام کے لیے بنتی ہے، ٹیمنگ وہ ہے. اور جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنے لگے، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، آپ اس کی ٹیم ضرور بنا لیں. آپ مسجد بنانے لگے، اللہ نے آپ کو اربوں روپے دیے، آپ اکیلے مسجد بنا سکتے ہیں، نہ بنائیں اکیلے، ٹیم بنا لیں. لوگوں کو بتائیں کہ میں رجا ہوا ہوں، میں اکیلا بھی بنا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ثواب میں شامل ہو جاؤ. ایک مسلح تم نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے، میں اصرار نہیں کروں گا، لیکن میری طرف سے اوپن ہے. جب بھی اچھا کام کرے ٹیم بنا لیں، اور دیکھنا اللہ کتنی برکت دے گا. اور دوسری بات جو میں آپ کو اہم بتانا چاہتا ہوں وہ کمپارٹمنٹلائزیشن کی ہے. لسن اٹ ویری کیئرفلی. ایک گائنیکالوجسٹ بوڑھی عمر کی ہیں، وہ باہر نکل کے ویڈیو ریکارڈ کروا رہی ہیں لائیو، اور وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں کہ اندر میں سی سیکشن کر کے آ رہی ہوں، سیزیرین تھا، بڑے آپریشن سے بچہ پیدا ہونا تھا. کہہ رہی تھی بھی سی سیکشن ہو رہا تھا، اور وہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے، ایکسیسو بلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے. اگر حمل کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں، کچھ طریقے سے ہوتا ہے، پارٹ ریکا ہوتا ہے، اور وہ حمل ایسی جگہ بن جاتا ہے کہ اب اس بچے کی ڈیلیوری میں 20 بوتلیں خون کی لگ جاتی ہیں. ہے کسی کے پاس یہ ریفرنس؟ 20 بوتلیں خون کی لگ جاتی ہیں، بچہ سب کچھ پھاڑتا ہوا باہر آتا ہے، اور ساری آرٹریز کو، وینز کو رپچر کر دیتا ہے. بڑا کروشل مرحلہ ہوتا ہے. وہ کہنے لگیں کہ جس وقت وہ بچہ پیدا ہو رہا تھا، نرس میرے قریب آئی اور سر جھکا کے اس نے آہستہ سے کہا کہ آپ کی والدہ کا میسج آیا کہ آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا. اب ایک بیٹی کا باپ فوت ہو جائے تو وہ اور جذبہ ہوتا ہے، وہ اور ایموشنز ہوتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنی توجہ اسی کام کی طرف رکھی، سب سے پہلے اسی کام کو دیکھا کہ یہ کام صحیح طریقے سے ہو جائے. ایک زندگی میرے پاس ہے، بلکہ ایک نہیں 2 زندگیاں میرے پاس ہیں. اور وہ بچہ میں نے ڈیلیور کیا، اور ڈیلیور کرنے کے بعد اس کو صحیح طریقے سے کور کیا، اور کور کرنے کے بعد اس کی ماں کو بتایا، اس کے بچوں کو، اس کے خاندان والوں کو، کہ بہت ہی اچھا، ہنستا مسکراتا روتا صحت مند بچہ پیدا ہو گیا. اور پھر میں جب باہر آئی اس کے بعد، اب میں وہی بیٹی تھی، اور پھر میں نے واش آف، یعنی وہ میرا رونا شروع ہوا. وہ کہتی ہے کہ جو جملے سنو، وی مسٹ کمپارٹمنٹلائز اور برین، ہمیں نا برین میں خانے بنا کے رکھنے چاہیے کہ وہ ایک گریف تھا، ایک غم تھا، اور وہ ایک جاب تھی. وہ جاب ایک خانے میں رہے،
اور وہ غم ایک خانے میں رہے, وہ دونوں انٹرمنگل نہ ہو جائیں. ابھی یہ جو اوریان کیپسول کے جو لوگ اوپر گئے ہوئے ہیں چاند کے اوپر, ابھی واپس آ رہے ہیں, وہ آج ان کی واپسی ہے اور کل صبح 5 بجے وہ سپلیش ڈاؤن ہو جائیں گے اسپیسیفک کے اندر. یہ جس عورت نے ان کی ٹریننگ کی ہے نا, 3 سال تک ان کو ٹرین کیا ہے, اسے بتایا ہے کہ یہ جو ایسٹروناٹس ہوتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں, ان کا دماغ عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا, ان کے دماغ میں واقعی کمرے بنے ہوتے ہیں. اسے پوچھا جا کے کہ تم ابھی اپنے بچوں کے پاس سے جا رہے ہو, اتنی سپیڈ ہے, اتنی دور جانا ہے, 4 لاکھ کلومیٹر دور جا رہے ہو, تو تم واپس نہیں ان کے پاس آ سکو گے. اس نے حیران ہو کے پوچھا, اچھا میں نے تو نہیں سوچا تھا. مطلب اس نے وہ ڈر والے فیکٹر کو رکھا ہی نہیں ہوا, ورنہ وہ جا ہی نہیں سکے گا. ڈر والا فیکٹر ہے ہی نہیں, وہ نکال دیا زندگی سے. جانا ہے, کس طرح جانا ہے, کیسے جانا ہے, اگر یہ سوچیں گے تو جا نہیں سکیں گے. اپنے ذہن کو نا کمپارٹمنٹلائز کریں, وہ چیز وہیں رہے جو ہونی ضروری ہے. اسے کہتے ہیں ایموشنل پاز, کہ ایک بہت بڑا دکھ اور غم آئے نا, غصہ ایک دم سے آ جائے, کوئی چیز دیکھ کے آپ ایک دم بپھر جائیں, نہ جواب دیں, رک جائیں, اس کو اپنے کمرے میں رکھ دیں, اور جو کرنے والا کام ہے وہ پہلے کریں. جو یہ کام کر لے گا نا زندگی میں ماسٹر وہ بن جائے گا, یاد رکھیں. اور میں نے جب یہ بات پڑھی کہ یہ لوگ واقعی اور طریقے سے بنے ہوتے ہیں, ان کی اپنی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے, سالوں سال ان کی تربیت ہوتی ہے, ان کو انٹارکٹیکا میں بھیجا جاتا ہے, ان کو غاروں میں رکھا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ کمپارٹمنٹلائزیشن کتنی زبردست تھی. طائف کے اندر پتھر برسائے گئے, جسم سے خون بہا. آپ مجھے بتائیں امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ گالیاں دی جاتی ہے ہمیں, کچھ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے, ایک دم سے کیا بولتے ہیں؟ بازار میں جاتے ہیں, ہلکی سی گاڑی لگ جاتی ہے, ایک دم سے دروازہ کھل کے کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کے اوپر موٹر سائیکل کا ٹائر چڑھ جاتا ہے, ایک دم سے نکل کے کیا کہتے ہیں؟ لیکن پتھر برسائے گئے. اور یہ وہ جسم اقدس ہے کہ جس کی مثال پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ وہ سٹیٹس ہے جسے رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, پیارے تیرا ذکر کوئی اور نہیں, تیرا رب بلند کر رہا ہے. اور صرف اس دنیا میں نہیں, ہر جہاں میں, ہر مخلوق میں سردار تو ہی ہے. اور وہ لوگ پتھر برسا رہے ہیں, اور خون بہ رہا ہے, اور خون بہ کے نالین میں جم رہا ہے, اور فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے کہ ارشاد فرمائیے, رب دیکھ رہا ہے, پتھروں سے 2 منٹ میں کرش کر دیں ان کو. وہی کمپارٹمنٹلائزیشن کیا ہے کہ مقصد کا جو کمپارٹمنٹ ہے وہ اجاگر ہے. نبی پاک نے فرمایا نہیں, میں اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا, میرا مشن ایک ہی ہے کہ جو توحید کا پیغام, اسلام کا آفاقی ایک جو مجھے آئیڈیالوجی دی گئی ہے وہ گھر گھر پہنچانی ہے. چلو یہ نہیں مان لے کر آ رہے, ان کے بچوں میں سے اسلام لے آئیں گے. فوراً جب بھی کوئی ایسی سچویشن آئے نا, باس بول پڑے ایک دم سے کوئی دکھ آ جائے, ایک دم سے ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی رسک لینا ہو, تو دماغ کو کمپارٹمنٹلائزیشن کریں. جذبات کی رو میں بہہ نہ جائیں, بلکہ سوچیں سمجھیں کہ کیا کرنا کیا ضروری ہے, کرنا کیا ضروری ہے. جب آپ یہ سیکھ جائیں گے کہ کرنا کیا ضروری ہے, تو چیزیں خود بخود ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی.